السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا تیسرا باب، تیسرا چیپٹر صبر کا ہے۔ باب الصبر، صبر کا بیان۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ توبہ کے بعد سب سے پہلے صبر لا رہے ہیں۔ صبر انسان کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے جن آیتوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہر باب میں پہلے قرآن کی چند آیتوں کو لاتے ہیں۔ تو پہلی آیت سورہ آل عمران کی ہے، جو آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کریں کہ اے ایمان والو، صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو، جمے رہو۔ تو صبر سے ہی صابرو بھی ہے، جس کے معنی جمے رہنا۔ گویا صبر میں استقامت چاہیے۔ استقامت کہتے ہیں ایک ہی سچے فیصلے پر جمے رہنا، اٹل رہنا، قائم رہنا۔ دوسری آیت وہ لاتے ہیں سورۃ البقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں میں خاص کر صبر کرنا چاہیے اس کا ذکر ہے۔ وہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو آزماتے ہیں خوف سے۔ سب سے پہلے انسان کو خوف پر صبر کرنا چاہیے، یعنی خوف کی حالت میں آدمی ڈر نہ جائے بلکہ صبر کرے، اللہ خوف سے نجات دیں گے، اچھے راستے، کشادہ راستے بنا دیں گے، خوف سے امن کی طرف لے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ خوف ظالم کا یا بادشاہوں کا یا حکمرانوں کا یا قانون کے خوف سے ڈر کر ہم اسلام، دین، اللہ کا راستہ، نبی کا طریقہ چھوڑ دے، یہ نہیں، بلکہ جب ایسا ہو تو ہمیں صبر کرنا ہے۔ والجوع، اسی طرح بھوک انسان کو مجبور کر دیتی، تو بھوک سے مجبور ہو کر انسان حرام کی طرف نہ چلا جائے، حرام روزی کی طرف نہ چلا جائے، یا بھوک سے مجبور ہو کر آدمی کوئی دوسرا ایسا کام نہ کر بیٹھے جو شریعت کے خلاف ہو، بلکہ اس کو صبر کرے۔ اللہ کھلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، اللہ کیڑے مکوڑوں کو بھوکا نہیں رکھتا۔ تو اس انسان اشرف المخلوقات، اور اس میں بھی مسلمان، اور اس میں بھی ہم جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کیسے بھوکا رکھ سکتا ہے؟ لہذا بھوک کی حالت میں بھی ہم بھوک سے پریشان ہو کر کوئی ایسا کام شریعت کے خلاف نہ کریں، یا کوئی ایسی روزی اختیار نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو۔ لیکن آج تو بھوک سے نہیں، ہم شوق سے اچھی زندگی گزارنے کے لیے یا ترقی یافتہ کہلانے کے لیے ہم حرام روزی یا حرام رزق کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری محفوظ فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں حرام سے محفوظ فرمائے، اور بھوک کے وقت میں اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق دے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اسی طرح مال میں کمی ہو جائے، یعنی تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، چھوٹا موٹا دکانداری کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اچانک اگر اس میں کمی ہو جائے تو اس پر بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے وقتوں میں اس کا ایک کفایہ کرے گا، یا ہماری غلطیاں کچھ ہو گئی ہوں گی اس کو دور کریں گے تو اللہ دے گا۔ والانفس، اسی طرح کسی کا انتقال ہو جائے، اپنے غیر رشتہ دار، پڑوسی، دوست، احباب، گھر والے، کوئی بھی، تو اس پر بھی ہمیں اور آپ کو صبر کرنا ہے۔ والثمرات، اور اسی طرح پھلوں میں کمی ہو جائے، یا بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بھی نکالا ہے کہ ثمرات رزلٹ، امتحان کا رزلٹ نہیں،
ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے ہی ایک حساب لگاتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو اس کا اتنا فائدہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسا ہوگا، یہ ہوگا، لیکن رزلٹ اس کے برعکس آیا، ثمرات یعنی نتیجہ، تو ہم اس وقت بھی صبر سے کام لیں۔ اور اگر ثمرات صرف پھل کہیں گے تو باغات وغیرہ مراد ہوں گے، کاروباری جو باغات کے کاروباری ہیں، پھل پھول کے کاروباری ہیں، وہ بھی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجیے، کیونکہ صبر ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کئی آیتوں کو جمع کرے۔ تو ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ صبر کا بدلہ بتلا رہے ہیں کہ صبر کریں گے تو اس کا بدلہ کیا ہے، کیا بیکار ہے؟ عام طور پر ہم اردو میں کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا، لیکن ہم سے صبر نہیں ہوتا، جبکہ خاص کر ان 4 چیزوں پر صبر کرنے کے لیے کہا گیا: خوف، بھوک، مال میں کمی، جان میں کمی، اور 5ویں چیز پھلوں میں کمی۔ تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دوسری آیت جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس میں لائے وہ سورۃ الزمر کی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ یقیناً کہا جا رہا ہے، یعنی پورا یقین ہونا چاہیے، بے شک صبر کرنے والے بے حساب اجر دیے جائیں گے صبر کے بدلہ میں۔ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک آیت اور لا رہے ہیں جس میں صبر کرنے والوں کے فائدے بتلائے جا رہے ہیں، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ صبر کرنا یعنی جس نے صبر کیا اور غفرہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہا، تو یہ بہت ہمت کا کام ہے، کیونکہ صبر کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ وقت اور حالات انسان کو بتاتے ہیں، میرا بیان کرنا آسان، آپ کا سننا آسان، لیکن اس پریشانی اور تکلیف اور مصیبت میں اپنے آپ کو صبر کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آیت لائے جو سورۃ البقرہ میں ہے، اور یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صبر کتنا اہم ہے، کہ اس آیت میں صبر کا ذکر نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، اپنے آپ کو راحت پہنچاؤ صبر اور نماز کے ذریعے، اپنے آپ کے راحت پہنچاؤ، یعنی اللہ کی مدد طلب کرو۔ استعینوا، ایاک نعبد و ایاک نستعین جو کہتے ہیں مدد حاصل کرنا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی مدد حاصل کرو 2 چیزوں کے ذریعے، صبر اور نماز۔ اللہ نے صبر کا ذکر پہلے کیا، ایسی 2 آیتیں آئی ہیں جہاں صبر کا ذکر پہلے ہے، نماز کا بعد میں ہے، اور اس کے بعد کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی صبر کو نماز پر اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے بھی صبر چاہیے، خاص کر فجر کی تو ضرور، تو صبر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ایک آخری آیت بھی ہے اس کے اندر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کیوں؟ کس لیے آزمائے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ جس میں آتا ہے ضرور کے معنی میں، کہ ضرور اللہ تعالیٰ تم کو آزمائیں گے، کس لیے؟ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یہاں تک کہ ہم جان لیں، یعنی اللہ تعالیٰ جان لے کہ مجاہد کون ہے اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ وہاں پہلی آیت میں نماز پر صبر کو مقدم کیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو مجاہد، اللہ اکبر، کتنا بڑا درجہ ہے مجاہد کا، ان کے ساتھ لایا کہ مجاہد کون ہے، یعنی جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں، دونوں کو ایک ساتھ لایا۔ خود امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَالْآيَاتُ فِي الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ وَبَيَانِ فَضْلِ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ، کہ صبر کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں اور اس کی فضیلت
سب کو معلوم ہے اور یہ بہت معروف ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ کیونکہ ہم صرف وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پیش کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ سے اجازت لیتے ہوئے یہ کہوں کہ قرآن کریم میں 8 آیتیں ہیں جو صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کے لیے کہتی ہیں، اور وہ سب کے سب مکی ہیں اکثر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کر کے کہا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ صبر کیجئے اور یونس علیہ السلام مچھلی والے نبی کی طرح نہ ہو جائیے۔ اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیسے صبر کرنا ہے یہ بھی قرآن کہتا ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اولو العزم انبیاء یعنی پکے ارادے والے، ساری قربانیاں دینے والے، نوح علیہ السلام 950 سال، ابراہیم علیہ السلام، کیسی کیسی تکلیف، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایسے انبیاء تک آپ جیسا صبر کیے، آپ بھی صبر کیجئے۔ صبر کن کن چیزوں پر؟ پہلے آیا بھوک، خوف، جان کی کمی، مال کی کمی، تجارتوں کی کمی، اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بلکہ 2 جگہ آیا ہے، کہا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ یہ لوگ جو کچھ آپ کو تانا دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو آڑے ناموں سے یاد کرتے ہیں، یا آپ کی شریعت کے خلاف بولتے ہیں، یا آپ کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان سب چیزوں پر بھی صبر کیجئے۔ آج کے دور میں دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں، ان سب چیزوں پہ بھی صبر کرنا ہے۔ صبر اسی چیز کا نام ہے۔ صبر صرف یہ نہیں کوئی تکلیف اور پریشانی ہو، ہر قسم کی جانے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، روزی روٹی کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، پریشانیوں کے اعتبار سے، جتنی چیزیں ہیں ان سب کے اندر صبر کرنا ہے، اور صبر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ زبان سے کسی کی تکلیف ہوتی ہے تو اس پر بھی صبر کرنا، آفات و مصائب اور نقصانات اور بیماریاں اور تکلیفیں، ان سب پر صبر کرنا ہے۔ آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، سب پر صبر کرنا ہے۔ ظالم کے مقابلے میں اس کی تکلیفوں، اس کی مشقتوں، اس کی پریشانیوں، ان سب پر صبر کرنا ہے اور حق پر ڈٹے رہنا ہے، باطل کے سامنے۔ یہ سب چیزیں ہیں جو ہے صبر کے لیے۔ اب آئیے حدیث وہ کیا پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے جس میں کئی چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں، ہم بھی اس کو سرسری پڑھ لیتے ہیں، تشریح صبر والی آیت پر کریں۔ آپ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو پہلی حدیث لائے ہیں وہ حدیث یہ کہ الطہور شطر الایمان، وہ کہتے ہیں کہ پاکی صفائی آدھا ایمان، والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنے سے میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی ہمارا عمل وزنی ہوتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، اسی طرح سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے بھی اعمال وزن ہوتے ہیں۔ ما بین السماوات والارض، یہ بھی کہا کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ان سب کو بھی بھر دیتی ہے۔ والصلاۃ نور، نماز نور ہے، روشنی ہے۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر تمہارے لیے روشنی کا کام کرتی ہے۔ صبر مومن کے لیے روشنی کا کام کرتی ہے۔ والقرآن حجۃ لک وعلیک، قرآن تمہارے لیے بھی حجت ہے اور تمہارے خلاف بھی حجت ہے، یعنی اگر اس کا حق ادا کیا تو تمہارے فیور میں دلیل دے گی، حجت بنے گی، اور اگر اس کا حق ادا نہیں کیا تو تمہارے خلاف بھی دلیل دے گی۔ تو بہرکیف اس حدیث میں صبر کی بات کے لیے یہ حدیث انہوں نے لائی کہ صبر کیا ہے؟ مومن کے لیے ایک روشنی ہے، ایک کامیاب چیز ہے صبر کے لیے، صبر جو ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس میں جو دوسری حدیث لاتے ہیں وہ یہ کہ کہتے ما یکن عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم ومن یستعفف یعفہ اللہ ومن یستغنی یغنہ اللہ ومن یتصبر یصبرہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی بھی ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے آخر میں صبر کا ذکر کر رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اس حدیث کو لایا، وہ یہ کہ تم میں سے جو آدمی صبر اختیار کرنے کی کوشش کرے گا،
جسے آسان لفظ میں کہا جائے کہ صبر کا دامن پکڑے گا، اللہ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم صبر کریں گے تو اللہ ہمیں صبر، بڑی سے بڑی مصیبتیں، بہت سے واقعات ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث ہی صرف ہے، اسی لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ورنہ صحابہ کرام، اللہ کے نیک بندے، بعد کے ایمان والے، یا آج کے بھی بہت سے اللہ کے بندے ہیں جو بڑی بڑی تکلیفوں پہ صبر کیا۔ کیوں؟ کہ جب انہوں نے صبر کا ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو صبر کی توفیق دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم صبر کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے کو صبر عطا فرمائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کوئی ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور زیادہ کشادہ ہو۔ معلوم ہوا کہ صبر بہت بڑی چیز۔ صبر ایوب مشہور ہے، ایوب علیہ السلام کا صبر بیماری میں، نوح علیہ السلام کی استقامت 950 سال۔ تو گویا اللہ تبارک تعالیٰ بہت سے اس کے انعامات ہیں، بہت سے عطیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیتے ہیں، اپنا انعام اور اپنا کرم، لیکن سب سے بہتر اور سب سے کشادہ چیز، جو چیز اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، اس کے عطیے میں سب سے بہتر عطیہ صبر ہے۔ اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں صبر ہر حالت میں کرنا چاہیے۔ تیسری حدیث یہ آئی ہے جس میں یہ لفظ بھی آتا ہے کہ صبر کب کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں ذکر کر کے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، عجباً لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ بڑا عجیب ہے مطلب ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا ہر معاملہ بہتر ہے۔ کیسے؟ ولیس ذلک لأحد الا للمومن، اور یہ صرف مومن ہی کر سکتا ہے۔ ان اصابتہ سرا شکر، اگر اللہ تعالیٰ اسے خوشحالی دیتے ہیں، ترقی دیتے ہیں، کامیابی دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، مقام اور مرتبہ دیتے ہیں، عہدہ دیتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کون؟ مومن۔ فکان خیر اللہ، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ صبر کرتا ہے۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ گویا مومن کی شان یہ ہے کہ صبر اور شکر، بس دو ہی چیز۔ اللہ کی طرف سے نعمتیں آئیں، کامیابی آئی، ترقی آئی، خوشحالی آئی، شکر۔ اگر کوئی آزمائش آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی رکاوٹ آتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر، اسی میں بھلائی ہے۔ مومن کے لیے یہی چیز ہے۔ مومن کے لیے تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مومن کو صرف دو ہی راستے، صبر اور شکر۔ اس کے بعد جو حدیث ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، اور اس میں ایک واقعے کی یہ بتلا دی گئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے اور آپ پر پریشانی، تکلیف سب آنے لگی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے آئی، آپ کو دیکھیں تو آپ کے زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، واہ کرب ابتا، مطلب یہ کہ ہائے ابا جان کی تکلیف، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ بیٹی ہے، وہ بھی نبی کی بیٹی، عام بیٹی ہی اپنے باپ کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی، تو نبی نیک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے زبان سے جو ہی یہ الفاظ نکلا، ہائے ابتا، یعنی ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، وا کرب ابتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ سن لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، لیس علی ابیکی کرب بعد اليوم، اے میری بیٹی، تمہارے باپ پر اب اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ تو گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں پر صبر کی تعلیم دے رہے ہیں کہ تم صبر کرو۔
اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فوراً دعا کرنے لگیں، عجاب ربًا دعا یا ابتا جنت الفردوس ماوا، کہ اے میرے پروردگار، میرے باپ کے حق میں میری دعا کو قبول کر، میرے ابا کو جنت الفردوس عطا فرما. یہ ساری چیزیں اس کے بعد دعا کرنے لگے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ تکلیف ہر انسان کو ہوتی ہے. نبی کی بیٹی ہیں، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتی ہے، ساری چیزیں ہیں. لیکن جب ان کو تکلیف احساس ہوا تو انہوں نے کہا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں. گویا بیٹی تم صبر کرو. صبر سب کے لیے ضروری ہے، بڑوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، اچھوں کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، سب کے لیے صبر جو ہے ضروری ہے. پھر اس کے بعد جو حدیث انہوں نے اس میں لائی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو جب کوئی تکلیف پہنچے، خواہ وہ جان کا نقصان ہو، مال کا نقصان ہو، کسی بھی چیز کا نقصان ہو، تو آدمی صبر کرتے ہوئے یہ کہے، ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا، کہ بے شک اللہ کا تھا جو اس نے لے لیا اور اسی نے ہم کو دیا تھا. کہ ہماری تو کوئی چیز ہے نہیں، نہ ہماری جان ہے، نہ مال ہماری ہے، نہ اولاد ہماری ہے، نہ ماں باپ ہمارے، کوئی نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا. تو اگر اس میں سے کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یا اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے کہ ان للہ ما اخذ، بے شک اللہ ہی کا تھا جو اللہ لے لیا، وَلَهُ مَا عَطَا، اسی کے لیے جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے اسی کا دیا ہوا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز اس کے پاس ایک وقت مقرر تک ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں. اللہ ہر اجر کو عطا فرماتا، اور صبر پہ بھی بہت بڑا اجر ہے. ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس میں ہماری بھلائی اور کامیابی ہوگی، نہیں، اللہ جانتا ہے کہ کس میں ہماری کامیابی اور کس میں بھلائی ہے. تو لہذا اس حدیث سے بھی صبر کی جو ہے تعلیم ملتی ہے. صبر انسان کے زندگی کے ہر گوشے سے ہے، بچپن سے بھی ہے، جوانی سے بھی ہے، بڑھاپا سے بھی ہے، صحت کے معاملے میں بھی ہے، روزی روٹی کے معاملے میں بھی ہے، ایمان کے معاملے میں بھی ہے، معاملات کے معاملے میں بھی ہے، اخلاق کے معاملے میں بھی ہے. ساری چیزیں سارے چیزوں کو نہیں ملتی ہیں، لیکن صبر کا تعلق ایمان، عبادت، اخلاق، معیشت، روزی روٹی، معاشرت یعنی سوسائٹی کے اندر رہنے کے لیے ہر چیز کے لیے صبر چاہیے. یہاں تک کہ نیکیاں کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے، اس لیے کہ انسان کو اگر صبر نہیں ہوگا ان نیکیوں کا اصل جزا حاصل کرنے کا، تو وہ نیکی نہیں کرے گا. کیونکہ ہم جو کچھ نیکی کر رہے ہیں اس کا حقیقی بدلہ فوراً ملنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ بعد ہی میں ملنے والا ہے. یہ جو ہے بعد ہی میں ملے گے. تو لہذا صبر بھی انسان کی زندگی کے لیے بہت کامیاب چیز ہے. اور صبر کب کرنا چاہیے؟ آخری حدیث انہوں نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پہلے مرحلے میں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ تکلیف پہنچی، واویلا مچا لیے، گالی گلوچ، بکواس، تکلیف اظہار سب کچھ کرنے کے بعد اچھا جاؤ صبر کر لیتے ہیں، یہ صبر نہیں ہے. یا کسی کی موت ہوئی تو رونا دھونا پلانا چیخنا چلانا سب کچھ کر لیے، آخر میں صبر کرتے ہیں نہیں. ہاں ایک اور چیز یاد رکھیے، موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہلا دیتی ہے. جیسا کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو دیکھنے گئے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو آ گیا. تو صحابہ کہے کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ کہا یہ جو ہے محبت ہے اور رحمت ہے. لیکن کون سی چیز منع ہے موت پر؟ چیخنا چلانا، برا بھلا الفاظ کہنا، یا اپنے کپڑوں کو پھاڑ لینا، یا جو ہے رونا دھونا، یہ غلط ہے. خود آپ کے فرزند ابو القاسم کا انتقال ہوا تو آپ اپنے گلے میں اس کو ہاتھوں میں باہوں میں اٹھا لیے اور کہے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، آنکھیں نم ہیں، دل غم زدہ ہیں، لیکن میں زبان سے وہی کہوں گا جو اللہ کا حکم ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو معلوم ہوا کہ غم کا اظہار
آنکھوں کے آنسو سے یا چہرے سے یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کو چیخنا، چلانا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا یہ چیز غلط ہے۔ یا اگر نوکری چلی گئی تو اس پر واویلا کرنا، یا روزی تنگی ہو گئی، یا بیپار میں کچھ نقصان ہو گیا، تو یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ تو صبر، الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلی تکلیف جب پہنچتی ہے تو اول مرحلے سے صبر کرنا ہے، اور اسی وقت کہہ دینا کہ ان للہ ما اخذ، اللہ ہی کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اور اللہ ہی کا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، جان دی ہوئی تو اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، سب کچھ اسی کا ہے۔ تو بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے۔ صبر کا دامن تھامنا یہ بہت مشکل کام ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کہا بھی کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ صبر کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ ان کو یہ صبر کی توفیق دیتا ہے۔ اور کون ہے یہ ڈرنے والے؟ یظنون، وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملنے والے ہیں۔ تو اللہ پر یقین بھی ایک صبر کی چیز ہے، اس لیے کہ ہم جتنے ایمان لائے ہیں، عمل کر رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ اس کا حقیقی بدلہ آخرت میں دے گا، اور ہمیں صبر ہوگا تبھی اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں آتی ہیں، خواہ وہ جسمانی ہو یا روزی کے اعتبار سے، یا معیشت، یا معاشرت، یا سوسائٹی، یا حکومتوں کی طرف سے، زمینی، آسمانی، ان سب پر ہمیں پہلے مرحلے میں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ اگر ہم عجز و نماز کریں گے یا واویلا کریں گے، اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، لیکن صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیں گے، آخرت میں بدلہ دیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز، صبر مومن کی نشانی ہے۔ مومن کے لیے صبر آسان ہے۔ ہم صبر کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے اسے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا کہ مومن کے لیے دو ہی چیز ہے، صبر اور شکر۔ اللہ ہمیں جو بھی نعمت دے، چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سے بڑی، اس کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی تکلیف ہو، خواہ وہ چھوٹی سی ہو یا بڑی ہو، اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔